چاہیے گردین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گردین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ پچھلے جو بدھ پروگرام ہمارا براہ راست ہم لے کر حاضر ہوئے تھے، تو اس میں قرآن پاک سے متعلق، قرآن کے علوم سے متعلق، قرآن کے جو مضامین اور موضوعات ہیں اس کی ایک سمری، ایک خلاصہ وہ بھی بیان کیا تھا، اور کچھ ہم نے گفتگو اس پروگرام میں بھی کی ہے۔ آج اسی اپنے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے اور علوم قرآن سے متعلق انشاءاللہ آج بھی اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان صاحب بھی تشریف فرمائے، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی جمیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جگہ بجگہ تعریف فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کے اندر غور و فکر بھی کرتے ہیں، قرآن کے اندر تدبر تفکر یہ بھی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں اللہ رب العالمین یہ بھی ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کا حق ہے۔ تو یہ بھی علوم قرآن میں سے ایک علم ہے کہ قرآن کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی ہمیں وہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو اچھی اور خوبصورت انداز سے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن میں خود اللہ ہی ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تو آج کچھ حق کے تلاوت کے حوالے سے، بلکہ میں مفتی صاحب یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ قرآن پاک میں جن لوگوں کی تعریف یہ فرمائی گئی ہے اور انہیں پکے اور سچے مومن کہا گیا ہے، وہ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ حق کے تلاوت ادا کر دیں۔ تو یہ حق کے تلاوت کیا ہیں قرآن کی تلاوت کے حقوق؟ حق کے تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جس انداز میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اسے کیا جائے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید کو جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ کار تھا، اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا۔ تو ایک تو اس کے پڑھتے ہوئے اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ رکھنا، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں تو جیسے قرآن پاک پڑھنے کا ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ بندہ جب قرآن پاک پڑھے تو اس وقت امامہ سر پہ سجائے، یہ اس کے آداب میں سے مستحب ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت سر پر امامہ ہو۔ اسی طرح دو زانوں بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، قرآن مجید فرقان حمید کو عقیدت اور احترام کے ساتھ چھوئے اور اسے دیکھے اور اسے پڑھے، تجوید کا مکمل طور پر لحاظ کرے کہ جس طرح قرآن پاک کو اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اس انداز میں اسے پڑھے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو اس میں ہر آیت کے اوپر آپ رکا کرتے تھے، وقف کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، پھر اگلی آیت کا آپ ابتدا کرتے تھے، یعنی ایک آیت دوسری آیت سے ملاتے کم تھے۔ آپ کا انداز تھا کہ آپ ایک آیت پڑھتے، پھر دوسری آیت پڑھتے، پھر تیسری آیت پڑھتے،
تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقہ کار کو اختیار کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں کہ یہ اچھا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حق تلاوت میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ قرآن پاک کے جو محکم آیتیں ہیں جن میں واضح طور پر معنی موجود ہیں، اس کا قرآن پاک کی آیت کا معنی ہمارے سامنے واضح ہے، اس پر عمل کریں۔ اور جو متشابہات ہیں جن کا معنی ہمارے سامنے واضح نہیں اور ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے باوجود اس کے حق ہونے پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو آخرت کی طرف راغب کریں، جو بندے کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے دوران اللہ کی یاد دلائیں۔ یہ چیزیں جب پیش نظر ہوں گی، اس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے گی، تو یہ قرآن پاک کا حق تلاوت ادا ہوگا۔ یعنی ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی خاص مولانا یا ایک مدرسے کے قاری یا مسجد کے امام، وہ تو ٹھیک ہے کہ اسی درست انداز سے قرآن کا پڑھنا، ادائیگی اس کی درست ہو، لیکن عہد مسلم یہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ہر خاتون کی، ہر اسلامی بہن کی بھی، کہ وہ قرآن کو اس انداز سے سیکھنے کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن پر خود قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہی بیان کی گئی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح سیکھنا یہ ضروری ہے، کم از کم اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی نماز درست ہو سکے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کا مکمل صحیح طریقے سے سیکھنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کم از کم ایک آیت اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ یاد ہو، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک سورت یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جس کے ذریعے سے آپ کی نماز درست ہوگی، اس کو صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ سیکھنا یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر جس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ تو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی بندہ یہ کہے کہ جو ہے میں بس جو چل رہا ہے اس کو چلا لوں، تو ایسا نہیں۔ ہر شخص کے اوپر چاہے اس کی کتنی ہی عمر ہو چکی ہو، اس کو سیکھنا، یہ جب تک اس کے سیکھنے کی امید باقی ہے اس کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ چلیں کچھ وہ گفتگو چلی ہے، تو یہ قرآن پاک کو جو مختلف اس کے پاروں کی جو ترتیب ہے، پچھلے ہم نے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ترتیب جس پہ قرآن ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ وہی ہے جو منزل من اللہ، یعنی جو یک بارگی قرآن کا نزول ہوا۔ ویسے آنے کے اعتبار سے تو ترتیبیں مختلف تھیں، یہ جو ترتیب صورتوں کی ہے اور یہ جو پارے میں تقسیم بندی ہے، پھر منزلوں میں جو آگے ہیں، پھر رکوع اس کے اندر ہر یہ کیے گئے ہیں، یہ کب اور کیسے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ تو توقیفی ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرمائی تھی ایک حدیث پاک کے اندر کہ کون سی صورت کس کے بعد ہے، اس کو تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ باقی رہا اس کو 30 جز کے اندر، 30 پاروں کے اندر تقسیم کرنا، تو یہ بہت بعد میں جا کر ہوا ہے کہ اس کو 30 پاروں کے اندر تقسیم یہ کیا گیا۔ اور رکوع کے حوالے سے کہ اس کے رکوع کے اوپر یہ گفتگو کی گئی ہے کہ یہ جو رکوع ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھہرنے کا مقام ہے کہ آپ اس مقام پر جب پہنچتے تو اس کے بعد رکوع میں چلے جایا کرتے تھے، تو اس مقام پر رکوع یہ لکھ دیا گیا۔ تو یوں یہ رکوع کی صورت ہوئی، لیکن یہ بھی بہت بعد میں جا کر ہوئی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو پہلے نازل ہوا وہ تو بالکل معرّہ تھا، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی اعراب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، نقطے وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ اہل عرب جو ہے وہ ہر قادر تھے اس کے اوپر کہ انہیں معلوم تھا کہ کہاں پر جو ہے وہ ہمیں شین پڑھنا ہے اور کہاں پہ سین پڑھنا ہے، تو ان کو نقطے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو پتہ تھا کہ کہاں پہ تا ہے اور کہاں پر ثا ہے، تو ان کو اس نقطوں کی کوئی حاجت نہیں تھی، کہاں پر را ہے اور کہاں پر زا ہے، یعنی یہ ٹوٹلی یہ نقطے بھی نہیں تھے، ان کو یہ باتیں معلوم تھی ساری۔ تو یہ بعد میں جا کر جب اسلام عجم کے اندر پھیلا اور لوگ جو ہے وہ عربی زبان سے دور ہوئے اور ان کی اتنی وسعت نہ رہی اور اسی قدرت اور ملکہ نہ رہا عربی زبان کے اوپر، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر اعراب وغیرہ یہ لگائے گئے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں مشہور ہے کہ یہ اعراب لگائے گئے،
ورنہ اس سے قبل جو ہے اس طرح کے اعراب بھی اس کے اندر نہیں تھے۔ اسی طرح یہ پاروں کی تقسیم کاری ہو گئی تو یہ بھی بعد میں جا کر ہوئی، ورنہ تو جیسا پہلے صورتوں کو الگ الگ مرتب کیا گیا، ٹھیک ہے، الگ الگ رسائل کی صورت میں، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا، یہ اسی طرح جمع تھا۔ بعد میں جو ہے بہت بعد میں جا کے تابعین کے زمانے میں یہ کام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ میں بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ حسان صاحب نے بیان فرمایا کہ جو قرآن پاک نازل ہوا تو اس میں اس طرح کی تقسیم کاری کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، تو اس طرح کی تقسیم کاری کا عمل یہ بعد میں تابعین تبع تابعین کے دور میں اس کو پھر تقسیم کاری کی گئی۔ اب اس میں دراصل احادیث کریمہ پر جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر حضور کی تعلیم کے مطابق جو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اپنے شب و روز میں، نمازوں میں، تو اس حوالے سے اس کو تقسیم کاری کا عمل وجود میں آیا۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک 30 پاروں میں جو تقسیم کیا گیا، صحیح، ہم پہلے پارے کا نام دیکھتے ہیں الف لام میم، ٹھیک ہے، دوسرے کا نام سیقول، تو اس طرح کر کے 30واں پارہ اما یتساءلون اس نام سے موسوم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے معلوم کرتے تھے کہ ہم کتنا قرآن پڑھیں، اچھا، قرآن کو کتنے دنوں میں ختم کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف احوال میں مختلف مقدار پڑھنے کا فرماتے، جیسے کہ 1 مہینے میں ختم کر لیا کرو۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن پاک کو پھر 1 مہینے میں جب 30 دن ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے پڑھنا شروع کیا۔ تو تابعین تبع تابعین نے جو اپنے مشائخ یعنی صحابہ اور اساتذہ سے جو سنا کہ قرآن کو صحابہ کیسے پڑھتے تھے، ٹھیک، تو غور کیا کہ یوں ایک دن میں اتنا پڑھا جائے گا تو دوسرے دن اتنا پڑھا جائے گا، تو یوں ایک 30 پاروں کی تقسیم کاری ہوئی۔ صحیح، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے قرآن پاک کے حوالے سے مزید پوچھا، تو 2 مہینوں میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تو جب 2 مہینوں میں قرآن ختم کیا جائے گا تو ایک دن میں کتنا پڑھا جائے گا؟ تو وہ نصف مقدار میں پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح قرآن پاک میں نصف وغیرہ بھی مقرر کیے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے سوال کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن میں قرآن ختم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو جب قرآن پاک کو 40 دن میں ختم کیا جائے گا تو اس کی صورت یہ بنے گی کہ قرآن پاک کو 3 پاؤ مقدار میں پڑھا جائے، تو اس طرح وہ 40 دن میں بآسانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق پھر علماء نے، ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پارہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم ایک مقام پہ آگے دیکھتے ہیں کہ الربع لکھا ہوتا ہے۔ صحیح، ربع کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کا اس پارے کا 1/4 حصہ، جس کو ہم پاؤ پارہ بھی کہتے ہیں۔ آگے جا کے لکھا ہوتا ہے النصف، یعنی یہاں پر یہ پارہ آدھا ہو چکا ہے۔ پھر اس سے آگے جا کے دیکھتے ہیں تو الثلاثہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر قرآن پاک کے 3 پاؤ ہو گئے، پھر ایک پارہ آگے جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک کی مختلف حیثیت سے تقسیم کاری کی گئی ہے، اور یہ تقسیم کاری کا مطلب اور مقصد یہ ہے تاکہ قرآن پاک کو پڑھنے والے کا پڑھنے کی مقدار بھی اس کو پتہ چلے، اور تکمیل قرآن، ختم قرآن اس کے لیے آسان ہو، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو یاد کرنے والے کے لیے بھی یہ ہو کہ میں نے 1 پاؤ حفظ کر لیا، میں نے آدھا حفظ کر لیا۔ تو یہ تقسیم کاری کا عمل قرآن حفظ کرنے میں بھی، پڑھنے میں ذوق شوق بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ بھی قرآن پاک کی منزلوں کے اعتبار سے بھی، جیسے کہ 7 منزلیں قرآن پاک کی ہیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمولات میں چونکہ قرآن پاک بکثرت پڑھنا ہوتا تھا، تو ایک صحابی وہ قرآن پاک کو 7 دن میں 7 راتوں میں ختم کیا کرتے تھے۔ صحیح، تو اب وہ کس طرح ان کا معمول تھا کہ وہ پہلے سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 سورتیں پڑھتے تھے۔ اچھا، تو اب وہ 3 سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو شب جمعہ قرآن شروع فرماتے تھے، ایک تو انداز اس طرح پھر دوسری شب میں وہ
5 صورتیں پڑھتے تھے. سورہ مائدہ سے اس کا آغاز کرتے تھے, پھر اگلی شب میں وہ 7 صورتیں پڑھتے تھے, پھر اس سے اگلی شب میں 9, پھر اس سے اگلی شب میں 11, پھر اس سے اگلی شب میں 13, اور اس کے بعد جو 7ویں شب ہوتی تھی تو پورا قرآن پاک وہ بقیہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو جو قراء حضرات ہیں انہوں نے قرآن پاک کی پھر 7 منزلیں مقرر فرمائیں. تو ان 7 منزلوں میں ہم قرآن پاک کے نیچے ایک لفظ دیکھتے ہیں, منزل نمبر 1. ٹھیک. کچھ پاروں کے آگے آتے دیکھتے ہیں منزل نمبر 2. صحیح. تو اگر ہم ان پہ غور کریں گے تو وہ منزلوں کی صورت متعین ہیں. مطلب پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوگی, دوسری منزل سورہ مائدہ سے, تیسری منزل سورہ یونس سے, چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے, 5ویں سورہ شعراء سے, اور 6ٹھی سورہ والصافات سے, اور 7ویں سورت جو قاف سے شروع ہوتی ہے. اس کو قارئین اور قراء حضرات نے آسانی کے لیے, چونکہ مدنی چینل میں ہمیں مختلف ناظرین بھی دیکھتے ہیں, قرآن پاک کے حفاظ بھی دیکھتے ہیں, تو ان کو معلوم ہوگا, جن کو معلوم نہیں تو علماء نے آسانی کے لیے کہ کون سی منزل کون سی سورت سے شروع ہوتی ہے تو ایک مخفف نکالا ہے, اس کا مجموعہ ہے فمی بشوق. فمی بشوق, فمی بشوق. یہ فا سے مراد سورہ فاتحہ سے پہلی منزل کا آغاز ہوگا. اچھا. میم سے مراد کیا ہے؟ سورہ مائدہ سے دوسری منزل کا آغاز ہوگا. یا سے مراد کیا ہے؟ سورہ یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوگا. پھر آگے با آتا ہے بشوق, با سے مراد سورہ بنی اسرائیل سے چوتھی منزل کا آغاز ہوگا. شین آتا ہے, اس سے مراد سورہ شعراء سے 5ویں منزل کا آغاز ہوگا. اور اس کے بعد بشوق میں واو آتا ہے, اس سے والصافات سے چھٹی منزل, اور سورہ قاف سے 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے. تو یوں قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا. پھر قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں, آیتیں ہیں, اور اس میں جو مضامین کی تفصیل اور تکرار ہے, اس اعتبار سے بھی مشہور قول کے مطابق قرآن پاک کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا. اور احادیث کریمہ میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے, اس کا صراحتاً ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے, اوتیت مکانت توراۃ السبع, کہ مجھے تورات کی جگہ اس کی منزلت میں مجھے قرآن پاک سے 7 یعنی 7 طویل صورتیں عطا کی گئیں. اور فرمایا وَأُوتِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ, اور مجھے زبور کی منزلت میں, زبور کی جگہ مجھے قرآن پاک کی 100 صورتیں عطا کی گئیں. اور آگے فرمایا وَأُوتِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي, اور مجھے انجیل کی منزلت میں قرآن پاک کی جو صورتیں عطا کی گئیں وہ مثانی ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصیات عطا فرمائی ہیں. تو فرمایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل, اور پھر مجھے مفصلات صورتوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی. اب یہ کیا ہے, 7 سے مراد کیا ہے, مئین سے مراد کیا ہے, اور اسی طرح مثانی سے کیا مراد ہے, مفصل سے کیا مراد ہے. تو اس حوالے سے بھی علماء نے قرآن پاک کی صورتوں کو ذکر کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 7 سے مراد 7 طوال ہیں, یعنی قرآن پاک کی 7 بڑی صورتیں جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ملا کر یہ 7 طویل صورتیں بن جاتی ہیں, جن میں 200 یا اس سے زائد آیتیں موجود ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی 7-8 صورتوں میں 10 پارے پورے ہو جاتے ہیں, اور آیتیں بھی بڑی بڑی ہیں, مضامین بھی طویل ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ جو مئین ہیں, مئین سے مراد وہ صورتیں ہیں جو قرآن پاک کی وہ صورتیں جو 100 آیات یا 100 کے قریب یا 100 سے کچھ اوپر آیات پر مشتمل ہوں. تو یہ صورتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر جو مئین جو ہے وہ سورہ یونس سے اس کا آغاز ہوتا ہے, اور یہ سورہ فاطر جو سورہ یاسین شریف سے پہلے ہے, سورہ فاطر تک یہ مئین صورتیں کہلاتی ہیں. اور جو تیسرا حصہ قرآن پاک کا ہے مثانی, یہ سورہ یاسین شریف سے لے کر سورہ حجرات یا سورہ قاف تک یہ صورتیں مثانی کہلاتی ہیں. مثانی یعنی 7 سے مثانی, یہ 3 سے بنا ہے ڈبل
دوہرا، تو چونکہ ان میں جو مضامین ہیں بکثرت تکرار کے ساتھ واقعات اور قصص کو دہرایا گیا ہے تو یہ مثانی کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مفصلات ہیں تو وہ سورہ حجرات سے لے کے قرآن پاک کی آخری جو سورہ ناس ہے وہاں تک ان صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ مفصلات کا مطلب یہ تفصیل سے بنا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ، جدا جدا، تو چونکہ ان کے مضامین الگ الگ ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی مفصلات کہنے کی ہے کہ ہر صورت کے درمیان میں بسم اللہ شریف بہت جلدی آتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایک صورت کے بعد دوسری صورت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یوں قرآن پاک کو مختلف اعتبارات سے تقسیم اس کی صورتوں کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ حسن صاحب، بات ہو رہی ہے کہ کئی طویل بڑی بڑی صورتیں ہیں اور پھر ان میں کئی میں واقعات بڑے بڑے طویل واقعات بھی ہیں، اور بطور خاص جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بھی بڑا تذکرہ آتا ہے ان واقعات کے اندر۔ تو یہ جو قرآن پاک کے اندر ایک قصص والے جو ہیں ان میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں کہ پورے تفصیل سے وہ واقعات بیان کیے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہدی للناس۔ یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ قرآن یہ بنیادی اعتبار سے کوئی قصوں اور واقعات کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو چیز بھی ہے وہ حکمت والی ہے۔ تو علماء نے جو قرآن پاک میں قصے بیان ہوئے ہیں اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ واقعات کیوں نازل کیے گئے، کیوں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ ان واقعات کے اندر وہ باتیں موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار جب بدسلوکی کرتے تھے، بد تہذیبی کرتے تھے، تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کو نازل فرماتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جاتا کہ یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یعنی آپ پہلے نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو، بلکہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی آئے تو ہمیشہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کی یہی روش رہی ہے، ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ تو ان واقعات کے ذریعے، ان قصوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کو تسلی دی گئی کہ یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو پہلے بھی ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے، اور بالآخر جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ آخر میں جو فتح نصیب ہوئی ہے وہ انہی انبیاء کرام علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح ان واقعات اور قصوں میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اثبات، یعنی یہ جو واقعات اور قصے ہیں یہ عمومی طور پر پچھلی قوموں کے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو صالح علیہ السلام کا قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک، کہ یہ جو واقعات ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، نہ آپ اس کو جانتے تھے اس سے پہلے، نہ آپ کی قوم اس کو جانتی تھی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام یہ امی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے خود کسی سے علم حاصل نہیں کیا، آپ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے خاص بندے کو قرآن سکھایا، وہ قرآن سکھایا کہ جس کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ کسی سے علم حاصل جا کے نہیں کیا تھا، سارا علم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اب یہ جو اصل امی کی تشریح یہ ہے، تشریح ان پڑھ نہیں، یہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں، یعنی مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا، جو پڑھایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ وہ بندہ جان سکتا ہے کہ جس نے اہل کتاب سے جا کے پڑھا ہو، صحیح، جس نے توریت اور انجیل جا کے پڑھی ہو، اہل کتاب کی کتابیں پڑھی ہوں، جبکہ یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، بخوبی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی سے جا کے پڑھے نہیں ہیں، نہ آپ نے کوئی سفر اختیار کیے ہیں،
کیونکہ آپ کی زندگی کے جو اسفار تھے وہ زیادہ سے زیادہ ملک شام کی طرف جانا یا یمن کی طرف، بعض اقوال کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، وہ بھی ایک آدھ مرتبہ، اور وہ بچپن میں، اور ایک حضرت خدیجہ سے نکاح سے پہلے، اتنا زیادہ آپ کا جانا نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ قصے بیان کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی جا رہی ہیں۔ تو یہ کفار کے اوپر ایک مہر تھی، دلیل تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان قصوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ان قصوں کے اندر، ان واقعات کے اندر فرمایا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان قصوں کے اندر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا کہ ان کے واقعات کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت موجود ہے، کہ غور و فکر کرے گا بندہ تو پھر ان واقعات کے ذریعے عبرت حاصل کرے گا، نصیحت کو حاصل کرے گا۔ اس لیے ان واقعات کو، ان قصوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا کہ ان قصوں سے لوگوں کو ہدایت دینا مقصود تھی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اس سے تسلی حاصل ہو، اور قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے ہدی للناس وہ ان قصوں کے ذریعے بھی پورا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ حکمتیں ہیں، اور قرآن پاک کے اندر جہاں اس طرح کے کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے جن کو بطور چیلنج بھی کفار کے سامنے رکھا گیا، اور ان یہود اور نصارہ کے سامنے کہ یہ معاملات بھی پہلے ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اگر ان کے کوئی ادنا سے بھی مفتی صاحب اگر عقل والا ہو اور یہ باتیں جب سنیں قرآن پاک کے حوالے سے، ہم قرآن کے اعجاز کی بھی بات کرتے ہیں، قرآن کا ایک اپنا اعجاز ہے، قرآن پاک ایسا کلام جس میں شک شبہ نہیں ہے، پھر ایسے واقعات جن کو وہ 100% جانتے تھے کہ یہ سچا ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتے یا کہہ دیتے تو وہ کبھی اس کو سحر کہہ دیتے، کبھی کچھ اس طرح جو ہے وہ ان نام سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ اصل میں کفار مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، ان کا معاملہ جدا تھا، وہ ایک ضد اور عناد کے اندر تھے، اور ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا، چند باتیں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ جو تقسیم کاری کی تھی وہ مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں، مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی صورتیں وہ کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ بلکہ میں چاہوں گا اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ اس کا بھی خلاصہ اگر ساتھ نا کہ یہ مکی صورتوں کے مضامین پر بھی کچھ آپ کلام فرمائیں کہ ان کے، اگر ہم غور و فکر کریں ٹھیک ہے، مکی صورتوں کے اوپر، بالخصوص جو قرآن کے آخری پاروں کے اندر مکی صورتیں موجود ہیں، تو ہمیں بنیادی اعتبار سے وہاں پر 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت، ٹھیک ہے، اس لیے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ خدا ایک ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ سورہ صاد کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان کے اشکالات تھے، جو اعتراضات اور یہ باتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک بات سورہ صاد کے اندر یہ ذکر کی کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ بہت سارے خدا کی جگہ ایک خدا بنا دیتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ خدا ایک ہی ہو۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا بہت سارے ہیں، تو وہ معبودان باطلہ کو پوجا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس سے منع کیا، اس سے روکا، تو یہ چیز ان کو بڑی تعجب خیز ہوئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مکی صورتوں کے اندر بالخصوص اس بات کا اثبات کیا گیا ہے کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو معبود ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ جو نبی ہوگا، جو رسول ہوگا، اول تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کے آ سکتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی رسول آئے گا تو بھی اس کے اندر ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جو عام لوگوں میں نہ ہوں۔
یعنی یہ ان کا بھی تصور تھا، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی جو نبی ہوتے ہیں ان کے اندر وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو عام بشر میں نہیں ہوتی، وہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتے، لیکن ان کا جو تصور تھا وہ جداگانہ تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انبیاء کرام نبی علیہ السلام جب ہوں تو پھر ان کو فرشتوں کی طرح ہونا چاہیے، نہ وہ کھائیں، نہ وہ بازاروں میں چلیں، نہ جو ہے وہ ان کو کسی چیز کی حاجت پڑے، ان پر آسمان سے جو ہے وہ خزانے اتریں، ان کے لیے باغات ہوں جس میں سے وہ کھائیں پئیں۔ تو یہ ان کے تصورات بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، چلتے پھرتے شخص ہیں، اور کھاتے پیتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں یہی کھاتے ہیں، اور جو ہم پیتے ہیں یہ پیتے ہیں۔ تو یہ تصور ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس طرح کی باتیں کسی نبی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کا رد فرمایا، اور فرمایا کہ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اسی طرح آتے رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی افراد بھیجے وہ مرد ہی بھیجے، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، جو بشر ہیں انہی کو بنا کر بھیجا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو، جن کے پاس اس کا علم ہے ان سے جا کے معلوم کر لو۔ تو ان کا بنیادی دوسرا تصور یہ تھا کہ نبی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو مختلف طریقے سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے۔ یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ تیسرا تصور ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا کچھ بھی نہیں ہے، ہم مر گئے تو بس یہی ہماری زندگی دنیاوی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ بس یہ دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، اور یہ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، اس کے بعد اٹھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر دلائل کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اور وہ خدا کہ جو تم کچھ بھی نہیں تھے اس سے تمہیں اس نے بنایا ہے، تو جب تمہیں بنا دیا اب اس کے بعد تمہیں فنا کرے گا، تو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے لیے پہلا والا بھی نہیں تھا، پہلے والا بھی نہیں تھا، تو دوسرا والا کہاں سے مشکل کام ہوگا؟ تو مختلف دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کو، اپنے خالق ہونے کو، حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کو، اور آخرت کے تصور کو ان کے سامنے واضح کیا۔ یہ مکی صورتوں کے بالخصوص مضامین تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے ذہن کے اندر ایک تصور بیٹھا ہوا تھا تو اتنا آسان نہیں تھا اس کو چھوڑنا۔ اسی لیے کبھی وہ اس کو جادو بولتے تھے، کبھی اس کو وہ شعر بولتے تھے، حالانکہ بخوبی یہ جانتے تھے کہ یہ شعر نہیں ہے، کیونکہ شعر کی جتنی اصناف ہیں، جتنے بھی شعر کے طریقے ہوتے ہیں، وہ سب ان کو بخوبی معلوم تھے کہ قرآن کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ سحر یعنی جادو کے بارے میں وہ جانتے تھے اچھی طریقے سے، اور ان کو پتا تھا قرآن ایسا نہیں ہے، لیکن ایک ضد اور عناد ان کے اندر موجود تھا، تو اس لیے وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب کا معاملہ یہ پھر جداگانہ تھا، ان کے ذہن کے اندر تصور یہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، تو اور حضور علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے تو اس سے پہلے یہ اہل کتاب بتایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے، اور ایک ایک بات حضور علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ حضور علیہ السلام کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یعنی جس طرح بندہ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، دور سے دیکھے گا تو ساری نشانیوں سے معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو چونکہ ان کے اعتقادات کو ٹھیس پہنچی، ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ جمیل صاحب، علوم قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور پچھلی بھی کچھ ہم نے تقسیم بیان کی تھی جو شاہ ولی اللہ صاحب نے جس کو ذکر کیا ہے، جس کے اندر تذکیر بالاحکام کہ قرآن کا ایک موضوع احکام جو ہے، اور قرآن پاک کی 500 سے تقریباً وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، باقی کے اندر کچھ قصص ہیں، کچھ دیگر مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک موضوع یہ بھی آتا ہے تذکیر بما بعد الموت، کہ مرنے اور اس سے پہلے کی اور مرنے کے بعد کی، یہ ایک قرآن کا پورا ایک موضوع ہے، اور قرآن پاک میں بکثرت آیات مبارکہ اس طرف
وہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو یہ جو مضمون ہے اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ بیان کریں کہ تذکیر بعد الموت. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو آپ کو اور آپ کی جو اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو داخل جنت فرمایا. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا. یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں ان اولادوں میں فرما بردار بھی ہوئے اور نافرمان بھی ہوئے. ٹھیک ہے. بالآخر چونکہ یہ دنیا میں جو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے. تو چونکہ زندگی اور موت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس میں جانچ ہے، پڑتال ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، یہ ظاہر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور یہ دنیا دارالعمل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پھر واپسی جانا ہے جنت کی طرف. صحیح. تو اب ان کی اولاد میں چونکہ مسلمان بھی اللہ پر ایمان لانے والے بھی پیدا ہونے ہیں اور ان کی اولاد میں کافر بھی ہیں، اور جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام میں کافر کا داخلہ قطعاً ممنوع ہے. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے چونکہ آپ کی اولاد میں مسلم، غیر مسلم، مومن، کافر دونوں ہی پیدا ہونے، اور جنت کافر کے لیے نہیں ہے، صحیح، مومنین کے لیے، اس لیے دنیا میں آپ تشریف لائے. اب دنیا پھر دارالعمل بنائی گئی، تو اب یہاں پر عمل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر واپسی آخرت کی طرف جانا ہے، اور آخرت میں بس دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت اور دوزخ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اب دنیا میں بھیجنے کے بعد آخرت کی طرف جو حقیقی وطن ہے، جو حقیقی گھر ہے، اس کا عقیدہ بھی دے دیا گیا کہ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں اس کے اندر والبعث بعد الموت، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے ایک مسلمان کا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ دیں کہ اس عقیدے کو اگر کسی نے نہیں اپنایا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر بھی عقیدہ رکھے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ ہمارا امتحان ہے، اور ہمیں بعد وفات آخرت کی طرف، اور اس میں پھر میزان عمل اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان کے اچھائیاں، ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر فرما دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ہر آدمی کو اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں وہ ظاہر ہو جائیں گی، حتیٰ کہ آدمی اگر ان برائیوں کا انکار بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا. نختم علی افواہہم، کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ گواہیاں دیں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے. تو یہ آخرت کا جو تصور ہے یہ عقیدہ لازمی ہے، محض یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. یعنی مرنے پر تو کافر بھی کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، اگرچہ وہ اس کو ایکسپائر کا نام دے، کچھ بھی دے کہ بس ختم ہو گئے، زندگی تھی ختم ہوگی، بیمار تھے یا کچھ بھی ہوا، بس اب چلے گئے، اب کچھ نہیں ہے. وہ تو یعنی مرنے کا انکار کوئی نہیں ہے، لیکن اصل مسلمان کو جو موت پر ایمان عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہے، وہ باس بھی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی. تو اس زندگی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو دارالعمل کہا جاتا ہے. اور اس دنیا میں اچھائیاں برائیاں جو کچھ آدمی نے کی ہوں گی تو اب آخرت کی طرف اس کو منتقل کیا جائے گا، اور وہ ہے دارالجزا. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھلائی کو ضائع نہیں کرتا، اس کو اس کی بھلائیوں کا اجر دیا جائے گا. مومن کو ان کی بھلائیوں کا اجر جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں ہے. اب قرآن پاک میں جا بجا دو چیزوں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، یا تو جنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے. جہنم کے عذابات، سخت سے سخت عذابات کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا، جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا. اگر ہم سورہ رحمان کو دیکھیں تو جنت کی کتنی خوبصورت طریقے سے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ سورہ رحمان
یہ قرآن پاک کی عروس قرآن اس کو کہا جاتا ہے۔ دلہن تو ہے۔ جس طرح دلہن مزین ہوتی ہے، آراستہ ہوتی ہے، تو قرآن پاک کی اگر ہم تلاوت کریں، پڑھنے کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ رحمان کا پڑھنے کا الگ ہی ایک لطف اور سرور آتا ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قراء حضرات بھی جب تلاوت کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو سورہ رحمان کو بڑے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جنت کا بھی ذکر ہے، اس میں دوزخ کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے، اور جہنم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سورہ رحمان ہو گئی۔ سورہ یاسین جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ وقلب القرآن یاسین، تو قرآن کا دل یاسین ہے۔ اگر سورہ یاسین شریف کے مضامین پہ غور کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے معاملے کو جو بعید اور ناممکن سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ بے جان چیزوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح جان ڈال دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ان ہڈیوں کو جو گلی سڑی ہیں ان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا، حیات عطا فرما دے گا۔ تو سورہ یاسین کا مضمون بھی ایک دہریے کے لیے اسلام لانے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ایک ایک آیت اس کو پکار رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف آ جائے اور عقیدہ اسلام کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ جی ماشاءاللہ۔ ہم 30ویں پارے میں دیکھتے ہیں حسن صاحب، 30ویں پارے کے اندر قیامت اور اس کے بعد اٹھائے جانے کا اما پارا شروع ہو، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم، تو یہاں سے آگے پڑھتے جائیں یہ صورت، اس کے بعد والی صورت، پھر آگے جو ہے وہ سورہ انفطار، کویرات، یہ تکویر صورت، یہ سب کے اندر قیامت اور اس کے بعد کی یہ کیفیات کا بڑا ان مضامین کے اندر ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ 30واں پارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی بھی کچھ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور تفسیر لے لیں، صراط الجنان سے لے لیں، تو کیا خیال ہے کہ کتنا اس کے؟ بالکل، اس سے جو قرآن کا بنیادی مقصد ہے وہ اس سے بہت پورا ہوگا۔ کہ اصل تو میں نے کہا نا کہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے ہدایت، صحیح، اور ہدایت کا مطلب ہے بندے کی آخرت کا اچھا ہو جانا، یعنی دنیا کے ساتھ اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ تو جب یہ قرآن کی ان آیات کو پڑھے گا تو اسے آخرت کا جو تصور ہے وہ ذہن کے اندر بیٹھے گا، اور آخرت کی تیاری کرنے کا اس کا ذہن بنے گا۔ تو یہ قرآن کی جو صورتیں ہیں، سورہ جو 30ویں پارے کے اندر ہیں، ان کو یاد کرنا بھی سہل ہے اور ان کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر سورہ تفسیر صراط الجنان سے ان کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائیں گی، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز بھی ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے، کچھ SMS بھی اپنے پروگرام کا وہ حصہ ان کو بنائیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ناظرین وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ترلیت تاری اٹک حضرت سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب آپ کی برگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک سے فعال نکالتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، مزید کال۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ مفتی شفیق صاحب یقین جانے ہمیں بہت سارا آپ کے سلسلوں سے جو ہے نا علمی دین حاصل ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ایسے آپ شدید جو ہے نا موضوعات لے کے آتے، یقین جانے مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مفتی صاحب سب کو اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو 25ویں راج ترقی اور عروج عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آمین، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد علی ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک سے زائد قرآن شریف گھر میں رکھ سکتے ہیں، اسے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ اور اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں بھی جانتا ہوں تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کو گھر میں قرآن پاک کے ہم موضوعات اور مضامین پہ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، برہان بھی ہے، اور رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور شفا لما فی الصدور بھی کہا گیا ہے، دلوں کی شفا بھی ہے، تزکیہ نفس وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ہوتا ہے، اور یہی قرآن کے مضامین ہیں۔ لیکن ابھی جو یہ سوال ہوا ہے، یہ بھی کچھ لوگوں نے انداز قرآن سے کہ قرآن سے فال نکالنا، اچھا نام نکالنے والا بھی ایک مشہور ہے، ساتھ ساتھ یہ قرآن سے فال نکالنے کا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ قرآن سے فال نکالنا ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں کہ قرآن سے کسی طرح کی فال نکالی جائے، قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں کیا گیا، تو جو قرآن سے فال نکالتے ہیں بالکل ناجائز کام کرتے ہیں۔ اسی طرح نام
تو یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے کہ قرآن کھول کے اس میں سے اس طریقے سے نام نکالنا، کہ قرآن میں اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو پھر تو ابلیس کا نام بھی موجود ہے، اس میں شیطان کا لفظ بھی موجود ہے، اس میں فرعون کا لفظ بھی موجود ہے، قارون کا لفظ بھی ہے اس کے اندر، حامان کا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نام نہیں رکھے جا سکتے۔ تاریخوں کے حساب سے اور خاص اوراق کو پلٹنے سے جو قرآن کے اندر وہ نام نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اگر ایک میں نکالیں گے، اچھا دوسرے چھاپے کو لے لیں گے کسی اور مطبوعے کا تو وہاں کچھ اور نکلے گا، پھر اگر کسی اور کو رکھیں گے ساتھ تو وہ حروف بھی بدلتے جائیں گے نا۔ بے وقوفی ہے، نادانی ہے، نہ اسلاف کے اندر اس طرح نام جو ہے وہ نکالنے کا کوئی طریقہ کار تھا، اور پھر ہم اس کے لطیفے بھی دیکھتے رہتے ہیں آئے دن۔ جی، یعنی ایک نے کہا میں نے اپنے بچی کا نام فبیہ رکھا ہے۔ اچھا، وہ فبیہ کیا چیز ہے؟ تو کہا وہ جو سورہ رحمان میں بار بار نہیں آتا، اچھا اس کو فبیہ بنا دیا۔ ہاں فبیہ اعلیٰ، تو اس کو پڑھنا بھی نہیں آیا تو اس نے اس کو فبیہ بنا دیا۔ اور حقیقت ہے کہ یعنی ایک نے اپنی بیٹی کا نام خناس رکھا ہوا تھا، استغفر اللہ، تو وہ کیا کہاں سے رکھا؟ وہ سورہ ناس کے اندر موجود ہے، من شر الوسواس الخناس۔ حالانکہ وہ شیطان کی صفتیں وہاں بیان ہو رہی ہیں کہ جو دبکی مار کر جو ہے وہ چھپ کر دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے، اس کے نام پر جو ہے اس کی صفت کے اوپر یہ نام رکھ دیا۔ تو یہ بیوقوفی اور نادانی، یعنی قرآن کے جو اصل مقاصد ہیں، جو اصل علوم ہیں، ان سے ایک طرح کی ناعلمی ہے۔ اور اچھا یہ بھی نام سنے جاتے ہیں، انعمتا، انعمتا، لنتا، علیہا، لنتا۔ لنتا۔ اب یہ اس طرح کے الفاظ جو باقاعدہ قرآن پاک میں اس کا مضمون کچھ اور ہے، اس کو نام لڑکیوں تو کے جو قرآن سے کوئی اگر نام لینا بھی ہے تو کسی عالم سے مشورہ کر لیں۔ بعض نام تو ہے نا قرآن پاک میں، اور حضرت زید کا نام ہے، جی اور جی، مریم، حضرت مریم کا نام ہے، جی جی، تو یوں ایک الگ نام ہے، لیکن بعض کلمات اسماء سے رکھے جا سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہ رکھیں۔ ہاں نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ان کا، دو سوال ہیں، ایک میسیج کے ذریعے بھی آیا ہے کہ حساب کتاب تو بعد میں ہونا جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں کو خواب آیا تو بخشا گیا، یا کچھ روایتوں میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کو اس کے بارے میں ہے کہ اس سے درگزر کر دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا وہ قبر میں داخل ہو گیا تو حدیث پاک کہ اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ ایک بات تو یہ بیان کی گئی، گویا کہ اس کے لیے قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک۔ اچھا یہ جو واقعات دکھائے جاتے ہیں اور یہ جو ان کو جنت میں جاتا ہوا دیکھا یا اس کو دوزخ کا عذاب ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے دکھا دی گئیں، ہونا یہ آخرت کے اندر ہی ہے، بعد میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کے اندر جانا، کہ ان کی چپلوں کی آواز جو ہے حضور علیہ السلام نے اپنے آگے سنی، حضرت نعیم کی جو ان کی کھانسی کی آواز تھی اس کو سنا، تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں بعد کی، یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئیں یا کسی اور بزرگ کو دکھا دی گئیں، تو ہونا یہ بعد میں ہے، ان کو دکھا پہلے سے دیا گیا ہے۔ تو یہ حساب کتاب کے بعد ایسا ہوگا، لیکن بعضوں کے بارے میں پہلے ان کو خواب کے اندر یا حضور علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی جو حدیث معراج ہے جس کے اندر پورے ان عذابات کے تذکرے ہیں، وہاں بھی یہی مراد ہے کہ بعد میں ایسا ہونا بعد میں ہے، دکھا پہلے سے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ قرآن میں وقف جبریل، وقف نبی، یہ اس طرح کر کے جو وقف ہوتے ہیں، اور مزید جو ہے وہ ایک نماز کا بھی سوال ہے، قرآن سے فعال کے متعلق تو ہو چکا ہے، ایک قرآن رکھنے کے حوالے سے بھی تھا، قرآن گھر میں رکھنے پڑھنا نہ بھی آتا ہوں، اب پیچھے بھی آپ کہہ چکے ہیں اس کو، جی کیا کہتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، ایک سے زائد قرآن پاک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کا ایک تو ادب و احترام بھی کریں، مٹی نہ لگی رہے کہ بعض اوقات مٹی بہت زیادہ اس پہ چڑھ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں پڑھنا آتا تو اس کو پڑھنا سیکھیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن رکھا رہے اور سارے دنیا کے علوم آتے ہوں، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کو ویران کہا گیا نا، کہ جس کے دل میں قرآن نہ ہو۔ سورہ یاسین شریف کے جس کی ترغیب، سورہ ملک شریف جس کو روزانہ پڑھنے کی ایک طرح کی ترغیب ہے، سورہ واقعہ کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس سے فقر دور ہو جاتا ہے، محتاجیاں اس سے چلی جاتی ہیں، تو اس طرح کی بھی کئی صورتیں ہیں جس سے ہمیں بظاہر دنیاوی بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور قرآن تو پورا ہے ہی الحمدللہ، رحمت ہے، شفا ہے،
پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خاص آیتیں، خاص صورتیں جن کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کا یہ قول مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے، اس اعتبار سے دیکھے کہ اس کا اپنا تعلق بالقرآن کیسا ہے، اور پھر اسی پر یعنی دار و مدار اس کا وہ محبت رسول کا ہے، محبت الہی کا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو درست طریقے کے مطابق قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق قرآن نصیب فرمائے، شوق قرآن اور حق تلاوت وہ ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کو بھی رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل ہمارا اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،